الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں اسلام نے کچھ اصول متعین کیے ہیں جن کا اہم مقصد یہ ہے کہ آپس میں دھوکہ دہی نہ ہو، اختلاف اور انتشار نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، معاشرے کے اندر بھائی چارگی، آپسی محبت برقرار رہے، معاشرہ بٹنے نہ پائے، کٹنے نہ پائے، ایک دوسرے پر اعتماد قائم رہے۔ اس لیے شریعت نے کچھ اصول خرید و فروخت کے سلسلے میں متعین کیے ہیں۔ پچھلے ہفتے خرید و فروخت کرنے والوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اس پر مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں یا جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں، جو چیز دے کر ہم بیچ رہے ہیں یا جس چیز کے ذریعے سے ہم بیچ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ ان چیزوں کے لیے جن کو معقود علیہ کہتے ہیں یا محل البیع کہتے ہیں، جن چیزوں کی بیع کی جا رہی ہے، خرید و فروخت کی جا رہی ہے، جن چیزوں کا بزنس کیا جا رہا ہے، لین دین کا معاملہ کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کے لیے کیا شرائط ہے، اس کی مختصراً تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز علماء نے شریعت کی روشنی میں بتائی ہے کہ جس چیز کی ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ چیز موجود ہو، پائی جاتی ہو دنیا میں، ایسی چیز جس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بیچنے والی چیز ہو یا خریدی جانے والی چیز ہو، مال ہو یا نقد ہو، کرنسی ہو، جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم معاملہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں دھوکے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، دھوکے کی بیع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اب دھوکے کی بیع کیا ہے؟ جس کا وجود ہی نہیں ہے، اب درخت پر پھل آئے نہیں ہیں، ہم نے کہا کہ اس سال کے پھل آپ کو بیچ دیے، اب پھل آئے ہی نہیں ہیں، اب کتنے آئیں گے، کیسے آئیں گے، کچھ معلوم نہیں، اور ہم نے بیچ دیا، تو اس میں دھوکے کا اندیشہ ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس بچے کو ہم نے بیچ دیا، اب آپ نے دیکھا ہی نہیں، بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا کس کو معلوم، ہوگا تو صحیح سالم ہوگا، نہیں ہوگا کس کو معلوم۔ کبوتر کا انڈا ہے، اس انڈے سے جو بچہ ہوگا وہ آپ کو دوں گا، اب بچہ ہوگا یا نہیں، کیسے ہوگا، رنگ کیا ہوگا، کچھ بھی پتہ نہیں، اب ہم نے ڈیل کر دیا، بعد میں سامنے والے نے انکار کر دیا تو خامخواہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ ایسی کرنسی ہے جو ہم دے کر خریدتے ہیں، عوض دے کر خریدتے ہیں، ایسی کرنسی جس کا بھی وجود ہی نہیں ہے، جس کو ملکوں نے قبول ہی نہیں کیا ہے، جس کا اب چلن شروع ہی نہیں ہوا ہے، اب وہ ایک ایسی چیز ہے جو گویا کہ نہ ہونے والی چیز کے حکم میں ہے، اب اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کریں گے، اب وہ کرنسی ملے گی یا نہیں ملے گی کس کو معلوم، تو اس کی وجہ سے آپس میں انتشار، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کا وجود ہی نہیں ہو، ان چیزوں کی بیع صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز، بیع کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز قابل نفع ہو، جس کو متقوم کہا ہے علماء نے، یعنی جس کو ہم قیمت دے کر خریدتے ہو اور وہ قابل نفع ہو، جس سے کچھ فائدہ ہو۔ اب فائدہ والی چیز کیا ہو؟ پاک ہونی چاہیے۔ اب جو بے فائدہ چیزیں ہیں اس کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک چیز تو نجس چیز، نجس چیز کی بیع صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خطبے میں کہا کہ مردار کی بیع جائز نہیں ہے، جو چیز مر گئی وہ نجس ہو گئی، گائے مر گئی، مرغی مر گئی، اب وہ نجس ہو گئی، اس مردار چیز کی بیع صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے روکا
شراب نجس ہے تو شراب کی بے بھی صحیح نہیں ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصنام، مجسمے، بت، اسٹیچو وغیرہ جو شرک کے لیے، پوجا پاٹ کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کا استعمال بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس سے روکا ہے. ایسی خنزیر، پگ، اس کی بے سے بھی روکا، وہ نجس جانور ہے. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے روکا. جب پیسے سے روکا ہے تو اس کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں نجس ہیں. تو جو بھی نئی نئی چیزیں، اب نجس چیزیں آئیں گی جس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ایسے ہی منتفع ہونا چاہیے. ایسی چیز جو پاک ہو سکتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ایسے ہی وہ جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، درندے ہیں، اس سے ہمیں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، ایسی جگہ جہاں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سدھا کر تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ایسے درندوں سے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بھیڑیا ہے، الٹے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی چیز کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. خرید و فروخت کے لیے جو چیز ہمارے لیے فائدہ بخش ہو، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ جانور جس پر ہم سواری کر سکتے ہیں، یا جس کو گھر میں پال کر ہم ان سے انس، محبت کر کے انس حاصل کر سکتے ہیں، ایسے جانور جیسے طوطا، مینا وغیرہ ہے، یا جس سے ہمیں دوسرا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ایسے جانور کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. ایسے ہی نشے کی چیزیں، بعض نشے کی چیزیں وہ لکوڈ نہیں ہوتی ہیں، دوسری ہوتی ہیں. کسی طرح کی نشے کی چیزیں جس کا استعمال جائز نہیں ہو، جیسے قلم کی صورت میں ہو، گولیوں کی صورت میں ہو، پاؤڈر کی صورت میں ہو، یا نئی جو شکلیں آ رہی ہیں اس کی، جس میں نشہ کسی طرح سے پیدا ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزوں کی خرید و فروخت ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لیے ایسی خرید و فروخت سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. پاک چیز ہو اور جس سے معاشرے کے لیے کوئی فائدہ ہو، ایسی چیز کی خرید و فروخت صحیح ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں وہ ہماری ملکیت میں ہو، ہمارے قبضے میں ہو، ہماری اپنی چیز ہو. دوسرے کی گاڑی ہم بیچ نہیں سکتے ہیں، یا ایسی چیز جو ابھی ہم نے خریدی نہیں ہے یا خرید چکے ہیں، ابھی وہ ہمارے ہینڈ ورک نہیں کی گئی ہے، ہمارے قبضے میں نہیں آئی ہے، ساری دستاویزات ہمارے قبضے میں نہیں آئی ہے. قبضے کی الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں. چیز ہے جو منتقل کی جا سکتی ہو، منتقل کرنا ہے، منتقل نہیں کرنا ہے، جیسے جگہ وغیرہ ہے، اس کے کاغذات ملنے ہیں. یہ آج کل آن لائن ہوتا ہے، آن لائن میں بھی قبضے کی شکلیں ہوتی ہیں کہ آپ کے وہ قبضے میں آ گئی تو آپ اپنی منمانی اس کے اندر تصرف کر سکیں، اب جس کو چاہے اس کو بیچ سکیں، جتنی قیمت میں چاہے اس کو بیچ سکیں. یہ قبضے کی صورت ہے. اگر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، آن لائن بزنس ہوتا ہے، اب وہ ہمارے قبضے میں نہیں آتا ہے. کبھی آرڈر لے کے ہم بے کر دیتے ہیں، آرڈر لینے کی دوسری شکلیں ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، پیسہ لے لیا، سب کچھ ڈیل ہو گئی، بعد میں کہیں سے خرید کر ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جائز نہیں جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا ہے، وہ چیز میرے پاس ہوتی نہیں ہے، میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور دوسرے سے خرید کر اس کو دے دیتا ہوں، یہ چیز جائز ہے، یہ شکل جائز ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ شکل جائز نہیں ہے. آپ کے پاس وہ چیز آئی نہیں، اب جگہ ہوتی ہے، اب ہم نے پوری طرح خریدی نہیں، بات چل رہی ہے، پوری طرح ہمارے قبضے میں آئی نہیں، ہم نے دوسرے کو بیچ دیا، دوسرے نے تیسرے کو بیچ دیا. سری حرام شکلیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، تو پھر کیسے آپ اس کو خرید سکتے ہیں؟ تو اس لیے ملکیت ہونا ضروری ہے. آپ گاڑی بیچ رہے ہیں، آپ جگہ بیچ رہے ہیں، آپ خریدنے کے بعد گاڑی آپ کے قبضے میں آ جائے، آپ خریدنے کے بعد جگہ، اس کے کاغذات آپ کے قبضے میں آ گئے، پوری ڈیل ہو گئی، تب آپ
ان کو وہ چیز دے سکتے، دوسروں کو بیچ سکتے ہیں. جب تک ہمارے قبضے میں پوری طرح نہ آئے ہم دوسروں کو بیچ نہیں سکتے ہیں. ایسی ہی چوتھی چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کو سامنے والے کے حوالے بھی کر سکتے ہیں. چیز میری ملکیت میں ہے لیکن میرے قبضے میں نہیں ہے، کسی نے اس کو چرا لیا ہے، کسی نے اس پر قبضہ کیا ہے، وراثت میں ہے، ابھی بٹی نہیں ہے، ہم اس کو لے کر دوسروں کو دے نہیں سکتے. تو ایسی چیزیں، پرندہ اڑ رہا ہے، ہم کہے وہ پرندہ بیچ دیا، یا کسی نے میری گاڑی ضبط کر لی ہے، اب میں اس کو چھڑوا نہیں سکتا، میں نے کہا میں نے وہ گاڑی تمہیں بیچ دی، میری جگہ پر دوسرے کا قبضہ ہے، اب میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، میں نے کہا بیچ دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہم حوالے نہیں کر سکتے اس طرح کی چیز ہم دوسروں کو بیچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے بیچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حوالہ کر بھی سکتے ہوں. ہاں کبھی ایسا ہے کہ وہ چیز ہم نے ابھی خریدی ہے، دوسرے کا قبضہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں اس کو خالی کروا کے سامنے والے کے قبضے میں دے سکتا ہوں، تب بیچ سکتے ہیں. یا خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ جگہ مجھے بیچ دیجئے، اس کو نکلوانا، اس سے لینا یہ میرا اپنا اختیار ہے. وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ اس کو نکلوانا، اس کے ہاتھ سے واپس لینا یہ میرا اپنا اختیار ہے. تب ایسی چیز جو دوسرے نے قبضے کر لی ہے اس کو بیچ سکتے ہیں. ورنہ عام صورتوں میں ہم کسی کو ایسی چیز بیچ نہیں سکتے جس کے حوالہ کرنے پر ہم قادر نہ ہو، سامنے والے کو قبضے میں دینے پر ہم قادر نہ ہو، ایسی چیز نہیں بیچ سکتے. اور پانچویں چیز، جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں وہ چیز کیا ہے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے. علم دیکھ کر، کبھی چیز کیا ہے اس کو دیکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا اس کی ایسی صفات آپ کو بیان کیا جائے کہ اس سے آپ کو پوری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. یا آن لائن خریدتے ہیں، اس میں دیکھنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے، وہ پورے اپنے فوٹوز دکھاتے ہیں یا ایڈ دکھاتے ہیں، ساری چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے جس سے آپ کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے، تو ایسی چیز کو آپ کہتے ہیں علم. اس کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جو میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں اس میں سے کوئی گاڑی میں نے آپ نے بیچ دی، کون سی گاڑی معلوم نہیں، میری بہت ساری جگہ ہے، ایک جگہ میں نے آپ کو بیچ دیا، اب کون سی جگہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. کون سی چیز ہے یہ بھی معلوم ہونی چاہیے، کتنی چیز، کتنے گھنٹے کی جگہ ہے، کون سی گاڑی، کون سا ماڈل، یہ ساری چیزیں طے ہونا چاہیے. ایسے ہی جو پیسہ دے کر، نقد دے کر ہم خریدتے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. کہا کہ ہم نے کہا یہ تمہارا موبائل ہے نا، میرے جیب میں جتنے پیسے ہیں اس کے بدلے میں نے خرید لیا، اب جیب میں کتنے ہیں کس کو معلوم، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے. تو قیمت بھی معلوم ہونی چاہیے، کتنی قیمت آپ دینے والے ہیں اور کون سی چیز آپ لینے والے ہیں. دونوں چیزوں کے بارے میں پوری معلومات اس طرح ہونی چاہیے کہ جس سے بعد میں چل کر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. ایسی کرنسی کون سی ہے، اب کسی علاقے میں ڈالر بھی چلتا ہے، روپیہ بھی چلتا ہے، ریال بھی چلتا ہے. اب کون سی کرنسی میں آپ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، وہ کرنسی بھی متعین ہونی چاہیے، اس کی مقدار بھی متعین ہو، کون سی کرنسی ہے یہ بھی متعین ہو. اور اگر بے فوراً پیسہ نہیں دے رہا، آپ ادھار میں خرید رہے ہیں، تو ادھار میں خریدنے کے لیے یا قسط وار ادھار دے کر خرید رہے ہیں، ہر قسط میں کتنا دیں گے، کب دیں گے یہ بھی متعین ہونا چاہیے. یا ادھار پیسے میں آپ دے رہے ہیں تو پیسہ کب تک ادا کریں گے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو پھر بے صحیح نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا خلاصہ اور مقصد یہی ہے کہ ہم خرید و فروخت کریں تو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ ہونے پائے، ایک دوسرے کا نقصان نہ ہونے پائے. اسلام کو یہ چیز پسند نہیں ہے. دھوکہ دہی ہوگی، ایک دوسرے کو نقصان ہوگا، پھر آپس میں اختلاف، انتشار، لاچارگی بڑھ جائے گی، دشمنیاں بڑھ جائے گی، پھر پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. یہ کچھ بنیادی شرائط تھے، اس کے علاوہ اور بھی تفصیلات ہو سکتی ہیں. اپنے اپنے علماء سے پوچھ کر تفصیلات معلوم کر کے ہم نئی جو شکلیں خرید و فروخت کی آتی ہیں اس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر یہ خرید و فروخت شریعت کے مطابق جو ہوگی تو وہ خیر کا بھی سبب بنے گی، معاشرے کے جوڑنے کا بھی سبب بنے گی، اور اللہ کے یہاں ثواب کا بھی سبب بنے گی. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر کاروبار کرنے کی توفیق دے. آمین.